السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا، بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کر لے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو۔ اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے، لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرأت کو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمے ہے۔ سورہ القیامہ کی آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 19 تک کی تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ گزشتہ سے ہمارا مطالعے کا سلسلہ جاری ہے سورت کا۔ جو بات ہمارے سامنے جاری تھی اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ انسان کو قیامت کے دن جو ہے اگلا پچھلا کیا کرایا سب جو ہے اس کو بتا دیا جائے گا۔ تو اس ضمن میں ایک معنی ہم نے سماعت کی، اس سے مطالعہ کیا، جس میں انسان کے اس کے حساب اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا کہ اپنے اچھے یا برے اعمال کے وہ کیا اثرات اپنے پیچھے دنیا میں چھوڑ آیا تھا۔ اچھے اثرات ہوں گے تو نیکیاں اس کے کھاتے میں جمع ہوں گی، برے اثرات ہوں گے تو جو ہے گناہ اس کے کھاتے میں جمع ہوں گے۔ تو یہ بھی ہمارے مطالعے میں بات ہے کہ انسان کے لیے عمل کی مہلت آخری سانس تک ہے۔ جب اس دنیا سے منتقل ہو جاتا ہے وہ تو پھر اس کا اعمال نامہ بند کر دیا جاتا، لیکن صدقہ جاریہ کے طور پر جو ہے وہ 3 اعمال جو ہے، جو فلاحی کام اگر اس نے کوئی چھوڑے ہیں، کوئی علم اس نے چھوڑا ہے جس سے لوگ استفادہ کرتے ہیں، یا پھر اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے جو ہے پھر وہ اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اب دوسرے معنی یہ ہے کہ اسے وہ سب کچھ بتا دیا جائے گا جو اسے کرنا چاہیے تھا مگر اس نے نہیں کیا، اور جو کچھ نہ کرنا چاہیے تھا مگر اس نے کر ڈالا۔ یہ بھی جو ہے ایک معنی، ایک مفہوم اس آیت کے یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تیسرے معنی یہ ہے کہ جو کچھ اس نے پہلے کیا اور جو کچھ بعد میں کیا اس کا پورا حساب تاریخ و راز کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ یہ تیسرا معنی۔ چوتھے معنی یہ ہے کہ جو نیکی یا بدی اس نے کی وہ بھی اسے بتا دی جائے گی، اور جس نیکی یا بدی کے کرنے سے وہ باز رہا، جس نیکی یا بدی کرنے سے دور رہا، باز رہا، اس سے بھی اسے آگاہ کر دیا جائے گا۔ یعنی قیامت کے دن پورا کچا چٹھا انسان کا جو ہے بالکل سامنے آ جائے گا، کوئی چیز چھپی ڈھکی نہیں رہے گی۔ سورہ زلزال میں ہے نا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرہ برابر، ذرہ کسے کہتے ہیں؟ چھوٹی سی چھوٹی چیز، چھوٹا سا چھوٹا عمل، اسے ذرہ کہتے ہیں، چھوٹا سا چھوٹا۔ سائنٹیفکلی اگر دیکھیں کہ ذرہ کے معنی ہوتے ہیں ایٹم کے، جو انڈیویزیبل ہے، جو تقسیم نہیں ہوتا ہے، اسے اور بانٹ نہیں سکتے ہیں۔ یعنی اتنا چھوٹا سا عمل جو خیر کا ہو یا بدی کا ہو تو وہ جو ہے انسان قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اسے بتایا، اس صورت سے پہلے بھی باتیں آتی ہیں۔ تو انسان جو ہے وہاں پر سب دیکھ لے گا
کہ اپنا، تو اس مناسبت سے انسان جانتا ہے کہ میرے اندر نیک اعمال زیادہ ہیں یا میرے اندر بد اعمال زیادہ ہیں، تو انسان خود اس کے اوپر جو ہے وہ گواہ ہے اور جانتا ہے. یہی بات یہاں پر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں جو فرما رہا ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ ولو القیٰ معاذیرا، یعنی بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے. یعنی کتنا سائیکولوجیکلی، کتنا یعنی بات سمجھ میں آئے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے لیے یہ چیزیں بتا دیا، رہنمائی، گائیڈنس اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. انسان خود جانتا ہے اور چاہے وہ کتنے ہی ایکسکیوز وہ پیش کرے، معذرتیں کرتا نا انسان، ایسا ابھی نہیں کر سکتے، ابھی وہ نہیں کر سکتے یہ، لیکن اللہ کے سامنے نہیں کر سکتا. اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے، اللہ ان وسوسوں کو جانتا ہے جو جہاں سے وہ نکلتی ہیں، اللہ ان نیتوں کی بنیاد کو جانتا ہے جہاں سے انسان کی نیت بنتی ہے. تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان کی نیتوں کو جانچ کر جو ہے اس کی سزا یا جزا جو ہے وہ دے گا. تو یہ بہت اہم رہنمائی جو ہے ہم کو مکی صورتوں میں جو ہے ملتی ہے، خصوصاً پارے اور جو ہے 29 اور 30 اور جو ہے جتنے مکی صورتیں ہیں اتنے ہمیں مکی صورتیں کتنے ہیں، تقریباً 86 مکی صورتیں ہیں، اور مدنی صورتیں 28 ہیں. 28 مدینہ میں نازل ہے، مدینہ میں کم نازل ہوئے، مکہ میں زیادہ نازل ہوئے. اور مکے کے اندر توحید، رسالت، آخرت کے اوپر زور دیا گیا ہے. مدنی صورتوں میں قوانین بتائے گئے، لاس بتائے گئے. تو یہ چیز آتی ہے آگے. انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے. اس کی تفسیر میں ہے، یعنی آدمی کا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھنے کی غرض در حقیقت یہ نہیں ہوگی کہ مجرم کو اس کا جرم بتایا جائے، بلکہ ایسا کرنا تو اس وجہ سے ضروری ہوگا کہ انصاف کے تقاضے برسر عدالت جرم کا ثبوت پیش کیے بغیر پورے نہیں ہوتے. انسان تو جانتا ہے، لیکن پھر بھی ہمارے پاس جو فرشتے ہیں کرامن کاتبین، وہ جو نوٹ کر رہے ہیں وہ ریکارڈ جو ہے پیش کیا جائے گا، اور ہر انسان کو ایک فرشتہ لے کر جائے گا اس کے اعمال نامے کے ساتھ. یہ پورا پکچرائز کرو کیسا ہوگا منظر. اٹھنے کے بعد جو ہے یہ نہیں ہے موت آئی تو یہ چلو دنیا کی زندگی سے چھٹکارا ہو گیا، ایسا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کی زندگی کے مقابلے میں اور زیادہ وہاں پر یہ ہے. اچھے اگر اعمال رہے تو پھر بہت ویلکم ہے، اگر اچھے نہیں ہے تو پھر جو ہے مسئلہ گڑبڑ ہے. پھر یہاں سے زیادہ جو ہے وہ مشکل ہے، پریشانی ہے، وہاں منزلیں طے کرنی وہ جو ہے بھاری پڑ جائے گا. تو ایک فرشتہ لے جائے گا اس کو. تو بتایا جا رہا تفسیر میں، ورنہ ہر انسان خوب جانتا ہے کہ وہ خود کیا ہے. اپنے آپ کو جاننے کے لیے وہ اس کا محتاج نہیں ہوتا کہ کوئی دوسرا اسے بتائے کہ وہ کیا ہے. ایک جھوٹا دنیا بھر کو دھوکہ دے سکتا، لیکن اس سے خود تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. ایک چور لاکھ ہیلے اپنی چوری چھپانے کے لیے اختیار کر سکتا، مگر اس کے اپنے نفس، ضمیر سے تو یہ بات چھپی نہیں ہوتی کہ وہ چور ہے. ایک گمراہ آدمی 1000 دلیلیں پیش کر کے لوگوں کو یہ یقین دلا سکتا کہ وہ جس کفر یا دہریت یا شرک کا قائل ہے وہ در حقیقت اس کی ایماندارانہ رائے ہے، لیکن اس کا اپنا ضمیر تو اس سے بے خبر نہیں ہوتا کہ ان عقائد پر وہ کیوں جمع ہوا ہے، اور ان کی غلطی سمجھنے اور تسلیم کرنے سے دراصل کیا چیز اسے روک رہی ہے. ایک ظالم، ایک بددیانت، ایک بد کردار، ایک حرام خور اپنی بد اعمالیوں کے لیے طرح طرح کی معذرتیں، ایکسکیوزز پیش کر کے خود اپنے ضمیر تک کا منہ بند کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، تاکہ وہ اسے ملامت کرنے سے باز آ جائے اور یہ مان لے کہ واقعی کچھ مجبوریاں، کچھ مصلحتیں، کچھ ضرورتیں ایسی ہیں
جن کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ کر رہا، لیکن اس کے باوجود اس کو یہ علم تو بہرحال ہوتا ہی ہے کہ اس نے کس پر کیا ظلم کیا ہے، کس کا حق مارا ہے، کس کی عصمت خراب کی ہے، کس کو دھوکہ دیا ہے، اور کن ناجائز طریقوں سے کیا کچھ حاصل کیا ہے۔ اس لیے آخرت کی عدالت میں پیش ہوتے وقت ہر کافر، ہر منافق، ہر فاسق اور فاجر اور مجرم خود جانتا ہوگا کہ وہ کیا کر کے آیا ہے اور کس حیثیت میں آج اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ وہاں پر انسان جو ہے اس کو معلوم ہو جائے گا، اور اس کے پاس جو ہے عذر یہ کرنے کے لیے، ایکسکیوز دینے کے لیے کوئی گنجائش، چونکہ جانتے ہیں ہاں جو آدمی جو عمل کرتا ہے وہ جانتا ہے ایسا۔ تو یہ بات جو ہے یہاں پر سمجھائی جا رہی۔ اب آگے فرمایا جا رہا لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں سے لے کر پھر آگے تک اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمے ہے، تک کہ پوری عبارت ایک جملہ معترضہ ہے جو سلسلہ کلام کو بیچ میں توڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائے گی۔ جیسا کہ گزشتہ ہمارے انٹروڈکشن دیباچے میں جو بات آئی تھی، کیا بات آئی تھی کہ نبوت کے ابتدائی دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی اخذ کرنے کی عادت اور پریکٹس پوری طرح نہیں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ لاحق ہو جاتا تھا کہ جبریل علیہ السلام جو کلام الہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیک ٹھیک یاد رہ سکے گا یا نہیں، یہ ڈر رہتا تھا۔ ظاہر ہے سورہ طٰہٰ 113 آیتیں مسلسل یہ ہوتی گئیں تو آپ جو ہے وہ دہرانے لگے۔ ظاہر ایک دفعہ پڑھنے بعد تو ہم کو تو کتنے دفعہ پڑھنے کے بعد بھی یاد نہیں ہوتا، بچپن میں جو یاد ہو گیا، اب اس عمروں میں یاد کرنا کتنا بھاری مشکل ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل علیہ السلام یہ سناتے تو جو ہے کوشش کرتے کہ فوراً اسے جو ہے یاد کر دہرانے کی کوشش کرتے تاکہ وہ ٹھیک طریقے سے یاد رہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی سننے کے ساتھ ساتھ اسے یاد کرنے کی کوشش کرنے لگتے تھے۔ ایسی صورت اس وقت پیش آئی جب حضرت جبریل علیہ السلام سورہ قیامہ کی یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے تھے۔ چنانچہ سلسلہ کلام توڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے الفاظ یاد کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ غور سے سنتے رہیں، اسے یاد کرا دینا اور بعد میں ٹھیک ٹھیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن رہیں کہ اس کلام کا ایک لفظ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھولیں گے۔ اللہ تعالیٰ ذمے لیا، اللہ تعالیٰ وہ گارنٹی دے رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ بھولیں گے نہیں، نہ کبھی اسے ادا کرنے میں غلطی کر سکیں گے۔ یہ ہدایت فرمانے کے بعد پھر اصل سلسلہ کلام ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے سے شروع ہو جاتا۔ تو جو لوگ اس پس منظر سے واقف نہیں وہ اس مقام پر ان فقروں کو دیکھ کر یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس سلسلہ کلام میں یہ بالکل بے جوڑ ہے، لیکن اس پس منظر کو سمجھ لینے کے بعد کلام میں کوئی بے ربطی جو ہے محسوس نہیں ہوتی ہے۔ تو آگے جو ہے فرمایا جا رہا اس وحی کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمہ یعنی کہ اللہ کے ذمہ ہے۔ لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام قرآن پڑھ کر سناتے تھے، لیکن چونکہ وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پڑھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قراءت کو غور سے سنتے رہو۔ تم اس وقت جو اسی لیے تم اس کو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ یعنی اس سے تفسیر میں ہے کہ یہاں سے لے کر پھر
پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ذمہ ہے، تک کہ پوری عبارت ایک جملہ معترضہ ہے جو سلسلہ کلام کو بیچ میں توڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائی گئی۔ یعنی جیسے کہ گزشتہ ہمارے مطالعے میں بات آئی، نبوت کے ابتدائی دور میں وہ یہ چیز تو ہو چکی ہے، نہیں بال اس سے اب یہ گمان ہوتا ہے، اور بعض اکابر مفسرین نے بھی اس گمان کا اظہار کیا ہے کہ غالباً ابتدائی زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی کے دوران ہی میں قرآن کی کسی آیت یا کسی لفظ یا کسی حکم کا مفہوم بھی جبریل علیہ السلام سے دریافت کر لیتے تھے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف یہ ہدایت کی گئی کہ جب وحی نازل ہو رہی ہو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اس کو سنیں، اور نہ صرف یہ اطمینان دلایا گیا کہ اس کا لفظ لفظ ٹھیک ٹھیک آپ کے حافظے میں محفوظ کر دیا جائے گا، اور قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک اسی طرح پڑھ سکیں گے جس طرح وہ نازل ہوا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ یہ وعدہ بھی کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم اور ہر ارشاد کا منشا اور مدعا بھی پوری طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا دیا جائے گا۔ بخیر انشاءاللہ آئندہ ہم اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔